کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ کر نہیں پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے، میرے مولا علی نے ان کی پشت پہ ہاتھ مارا اور فرمایا انتا ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو اور رسول اللہ کا بیٹا ہو، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ خود کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ خود کتنا بڑا اعزاز ہے کہ علی مولا کہیں تم میرے بیٹے ہو، مگر یہ جان لو کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن کے برابر نہیں ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ ایمان یعنی استقامت، ایمان یعنی مضبوطی۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی پروردگار اختیار کرو، کنہیں جو مضبوط لوگ ہیں جی۔ اور پھر جب مضبوطی دیکھیں کلاس بنا رہا ہے وہ ایمان کے بعد تقوی، ہر ایک کا اب جب اس قابل ہو جائیں، معیاری ہو جائیں، تو پھر اب تم ایک اور تحفہ دے رہے ہیں اور وہ ہے کونوا مع الصادقین۔ تم پہلے قابلیت لے آؤ اپنے اندر، اہلیت لے آؤ۔ میں تو اپنے محترم سننے والوں سے کہوں گا جو مولا علی کا نام نہیں لیتے، علی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، اس لیے پریشان نہ ہو کہ ان میں قابلیت ہی نہیں ہے۔ خود اہل بیت کے دروازے پر آنا قابلیت کا ایک عنوان ہے۔ قابلیت عزیزان گرامی، قابلیت کے بھی 5 عنوان ہیں، 5 زاویے ہیں، 5 طریقوں سے قابلیت آتی ہے۔ ان 5 طریقوں میں ایک والدین کی طہارت ہے، طیب الولادت لوگوں کو توفیق حاصل ہوتی ہے، آباء و اجداد کے خون کی تاثیر ایک سبب ہے، البتہ یہی نہیں ہے صرف جی۔ لہذا اب قابلیت ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد معیت ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا، صادقین کے ساتھ چلنا بہت مشکل امر ہے، آسان کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وقت میرا تقریباً ختم ہو گیا ہے، بسم اللہ کے 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا بسم کریں؟ اللہ 5-8 منٹ ایک بہتر صلوات۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ صداقت کی میں اس امام بارگاہ میں یہ دوسری نشست ہماری، صداقت کی 3 قسمیں ہیں۔ صداقت بے اعتبار خبر، صداقت بے اعتبار وعدہ، صداقت بے اعتبار عہد۔ صداقت بے اعتبار خبر، جیسا واقعہ گزرا ایسا ہی بیان کر دینا، اس میں واو اور من کا بھی اضافہ نہ کرنا جی، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ کرنا، جیسا تھا ویسے ہی بیان کر دینا، یہ صداقت بے اعتبار خبر ہے، جو انتہائی مشکل کام ہے اور سب سے پہلی صداقت کی منزل ہے۔ صداقت کی آسان ترین منزل ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے جی۔ ذرا 5 آدمیوں میں تو ایک بات کان میں کہہ کے دکھائیے، اور پھر 5ویں سے سنیے کہ جو پہلے کو کہا تھا وہ کیا کہا تھا۔ 5 آدمی ایک جیسی بات نہیں رکھ پاتے، بدل دیتے ہیں بات جی۔ ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تھوڑا سا ملایا، تیسرے نے تھوڑا سا اور ملایا، 5ویں سے جو بات سامنے آئی وہ بات ہی بدلی جی۔ صداقت بے اعتبار خبر جی، جیسا تھا ویسے ہی بیان کر دینا۔ ہم ایک جگہ، آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ تھے، نام نہیں لے رہا یہاں کی مثال تھوڑی سی منفی ہے، ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ تھے، ہم نے پین خریدا ایک دکان سے، انہی کے سامنے خریدا، انہوں نے دیکھا میں خریدتے ہوئے، آ کر ہم بیٹھے کسی کے گھر، کچھ لکھنے کے بعد سامنے والی میز پر ہم نے اپنا قلم رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں ہم نہیں جانتے تھے مگر علاقے کے لوگ جانتے تھے، انہوں نے وہ پین اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لی، سب کے سامنے، ہمارے سامنے، ہمارے ہی پین اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لی۔ تو میں نے کہا یہ پین میرا ہے، ان صاحب سے ہم نے کہا یہ قلم ہمارا ہے، تو وہ دوسروں کو دیکھ کے کہنے لگے انہیں بتاؤ میں کون ہوں،
میں نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہو، قلم ہمارا تو دوسروں کو وہ بولنے لگے ان کو سمجھاؤ ورنہ معاملات خراب رہیں گے. تو میں نے اپنے اسی دوست سے کہا جنہوں نے قلم خریدتے ہوئے مجھے دیکھا تھا کہ بھائی آپ بتائیے نا یہ قلم میرا ہے. کہنے لگے مولانا اور لے لیجیے گا. ارے بھائی میں اور لے لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بھی تو بتائیے. دیکھ لیے آپ نے صداقت بے اعتبار خبر کتنا مشکل کام ہے. جو دیکھا ایسا بیان کر دینا جرأت چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور جنہوں نے جیسا دیکھا ایسا بیان کیا وہ کبھی سلمان بنا تو کبھی ابو ذر بنا. ورنہ غدیر میں تو بہت سو نے دیکھا تھا، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، بیان کر رہے ہیں 10-15 سے زیادہ نے. صلوات پڑھ جائے محمد والے. بعض لوگوں سے تو جب کہا گیا بھائی آپ نہیں تھے کیا وہاں؟ کہ نہیں ہم بھی تھے. تو کیا بتائیے نا کیا ہوا تھا؟ کوئی حافظہ کام نہیں کر رہا. ساری باتوں میں حافظہ آپ کا چل رہا ہے، علی کی ولایت پر آپ کا حافظہ کام نہیں کر رہا. جی نام نہیں لے سکتا، ضرورت بھی نہیں، ہمیں تو عبرت لینی ہے، ہمیں تو سبق لینا ہے کہ انسان کہاں کمزور پڑتا ہے. جب کبھی کسی کا مفاد کسی سے ٹکرا رہا ہو، جب کبھی کہیں سامنے والے کا ظلم غالب آ رہا ہو تو انسان سچ بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. صداقت بے اعتبار خبر جیسا تھا ایسے ہی بیان کر دینا، یہ صداقت بے اعتبار خبر ہے. میں اور آپ جن کے مرید ہیں نا، کچھ بھی نہیں تھا. سیدہ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اب درزی بنے گا، اب درزی آئے گا کیونکہ فاطمہ نے کہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم جس دروازے کے مرید ہیں ان کا سب سے حسین عنوان، اگر 5 عنوان ہیں جس میں اہل بیت نے اپنے فخر کا مظاہرہ کیا، ان 5 عنوانوں میں ایک عنوان ان کی صداقت ہے، ان کی سچائی ہے. اور یہ سب اللہ کے رائے صادقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں. سچ بولنا تو پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے آسان کام ہے. صداقت بے اعتبار خبر، سچ بولنا ہے. صداقت بے اعتبار وعدہ، ہمارا وعدہ تھا ہم آگے، مثلا یہ صداقت بے اعتبار وعدہ ہے. بہت مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے سچ بولنے سے زیادہ. لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ آسان وعدے کی وفا مشکل ہے. بھائی وعدہ مشکل، وعدے کی وفا آسان ہے. سیدھا بولو. میں محاورہ بدل رہا ہوں بھائی، میں محاورہ بدل رہا ہوں. بہت سارے محاورے بدلنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری اردو اور ہمارے پنجابی کے محاورے ہوں گے، اسلام کے محاورے نہیں ہیں. دین پہ دنیا بھاری محاورہ ہے نہیں، دین پہ دنیا بھاری. بھائی دین پہ دنیا کیسے بھاری ہو جائے گی؟ محاورہ تو محاورہ ہے مگر دین کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے. دین پہ دنیا کیسے بھاری ہوگی؟ دین ہی سب پر غالب رہے گا نا. قرآن کہہ رہا ہے دین غالب ہوگا، بندہ کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے دین پہ دنیا بھاری. دنیا کیسے بھاری ہوگی بھائی دین پہ؟ یہ محاورہ ہے یا نہیں؟ ایسے یہ محاورہ کتنا بولتے ہیں ہم، وعدہ آسان وعدے کی وفا مشکل ہے. نہیں بھائی وعدہ کہاں آسان ہے، وعدہ ہی تو مشکل ہے. میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں وعدہ کرتا کہ یہ کیسے پورا ہوگا، اور جب وعدہ کر لوں گا تو وعدے کی وفا تو پھر بہترین ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. وعدے کی وفا آسان ہے، وعدہ مشکل ہے. کتنا مشکل کام ہے. اور اس سے زیادہ بڑا مشکل کام ہے صداقت بے اعتبار عہد، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ. جب بندہ بندے کے ساتھ معاہدہ کرے تو وہ وعدہ ہے، اور جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ عہد ہے. اور اس عہد پر اور اس معیار پر پورا اترنے والے تاریخ بشریت میں چند ہی لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں.
اور اللہ سے کیے ہوئے معاملے کو پورا کرنے والوں میں کربلا والے. لہذا یہ آیت عاشور کے دن مصائب نہیں پڑھ رہا، محفل ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو فضائل کا باب ہی مصائب کا اور مصائب کا باب ہی فضائل کا ہے. یہ آیت قرآن مجید کی روز عاشور شہداء کربلا اصحاب امام حسین کثرت سے تلاوت کر رہے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مردانہ وار لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. وہ جو بندوں سے بندوں کا تعلق ہے وہ ہے وعدہ، جو بندوں کا اللہ سے تعلق ہے وہ عہد ہے. اور ہم ان صادقین کے دروازے پر آئے ہیں جو تینوں صداقت کے عنوانوں پر صادق جعل محمد نظر آتے ہیں. ہر عنوان سے صادق نظر آتے ہیں. جو انہوں نے بندوں سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، جو انہوں نے خبر تھی ویسے ہی، جو جیسی خبر تھی ایسے بیان کرنے کو عصمت کہتے ہیں. عصمت کا کیا مطلب ہے؟ جیسا تھا ایسے ہی بیان کر دیا، یہ عصمت ہے. اور بندوں سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور جو اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، اسے عہد کہتے ہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنے اللہ سے عہد کو پورا کیا. اللہ ہمیں اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات نبی و امام جعفر صادق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بہترین تعلیم، تقوی، روزگار، کاروبار عطا فرمائے. جو یہاں احباب تشریف فرمائے، سنی شیعہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے رزق میں اور عزت میں اضافہ فرمائے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خیر و برکت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے، ہماری حاضری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.